کم دی گل ایک ہے مشہور کہ اسا ایک دوجے کو مل دے بس سکا کال کم دی رہ گئے کہ دنیا دی ساری متفق دی کتاباں اٹھ کتاباں تو پہنتا بلے شاہ سے آگے نا بھی پڑھ لاکھ ہزار کتاباں بات بھی تو بندہ نہیں پڑھتا تو اتنا اٹھا دا پیدا کوئی اٹھ کتاباں دا فائدہ ہی کا گال صوفیانہ ہے کہ ایک دوجے نال مل دے رہو بس ون انگیجمنٹ از گولڈ آج معمولی دین میرا یہ پیغام ہے کہ ایک دوسرے نال ملتے رہو اور تمام زبانیں سارے ملک کی 70 کی زبان بولی گئی تمام زبانیں بی بی صاحب کا پہلا جڑا دور آیا تا انٹرنیشنل کانفرنس تھی تا انہیں دو قرارداد دا پاس دیا ایک قرارداد یہ پاس تھی کہ آج تو بعد پاکستان وچ بسن والے جتنے بھی زبانیں علائے ٹھیک ہے سارا کون زبان اور سارا ایوری مدر ٹنگ از اے نیشنل لینگویج انہیں مطلب بروشس کی بھی شامل ہے انہیں جھنزائی بھی شامل ہیں انہیں اوشولے بھی شامل ہیں انہیں شنال بھی شامل ہیں انہیں ہندکون بھی شامل ہیں انہیں ڈوگری بھی شامل ہیں انہیں پنجابی سرائے کی طرف بڑے لوگ بڑی کمیونٹیز ہیں چھوٹی چھوٹی کمیونٹیاں بھی اگر 5 لاکھ بندہ یہ لیندہ ہے ایک زبان تو انہیں مادری زبان جو ہے وہی انہیں قومی زبان جب ایسا مادری زبان کو ایک پہلی قرارداد پاس تھے بی بی صاحب دے میلے اور تمام لوگوں نے متفقہ تھا 100% کی کو پاس کیا اون قرارداد کو مرشد پیپلز پارٹی شدی کو 3 سال لگ گیا مطلب کہے طریقے نال رستے نال کرنے ایسا سینر تک کچھ آنے دوسری قرارداد مرشد پاس تھی کہ ایسا بنگلہ دیش کے بنگالیہ کے معافی انہوں نے 12 لاکھ جو تھا انہوں نے بالا نے مرن دیتے ایدین یونیسکو اعلان ہے پوری دنیا کو مقرر کیتا ہے کہ بھی این کو ماں بولی گھڑی آکو کہ این بنگالی اپنے آپ میں کو منگ دے اور مارے گئے لیکن ایدین جو ہے انہوں نے شہادت نے ثابت کر دیتا کہ ایدین پوری دنیا دے ماں بولی واسطے نیک شکل تو اصلا مطلب بنگالیہ کے نصیبہ سے معافی کے منگنے ہیں کہ اصلا ہمیں ماں بنگالیہ نے زیادتی کی تھی اصلا انہوں نے چونکہ زیادتی کی تھی اس وقت لگ پڑ گیا تو ان بھی کہا سکتا ہے کوئی دو نہ جمع چاہنا لیکن ایک گال ہے کہ ان خان سے بھی گال ایک نکلے ہیں ایک سارے دوست ہیں دانشور دوست ہیں انہوں نے ایک ریسنٹلی کتاب آئی ہے انہوں نے اردو ترجمہ کہ کلچرل فیڈریشن مستقبل کیڑی شہر ہے ثقافتی فیڈریشن ہے ماں 4-5 صوبے نہیں بلکہ تمام ثقافتی جڑی فیڈریشن ہے وہ کٹھے تھی سطح ملک کٹھا سے جو تمام ثقافتی ڈائیورسٹی سارے صوفیہ کے بے شمار موجود انتے لگے ہوئے سن رحمان بابا ہیں کشال خان ہیں انتے لگے ہوئے سن مودر داس ہیں وارث شاہ سنگ ہیں سر انتے لگے ہوئے سن سچل سنگ ہیں شاہ لطیف سنگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں مرشد اسا اپنے علاقے کی پھر سلطہ خواجہ سے جا ہوتے سارے ڈکڑے رو دیکھنے تو مطلب یہ ڈائیورسٹی ہے کہ بیروئی ڈائیورسٹی ہے ٹھیک ہے تھل ایک ڈائیورسٹی ہے یہ مختلف نہیں مختلف ڈائیورسٹی ہیں ہر ڈائیورسٹی کو عزت کے بڑی ضرورت ہے اصل صوبے کا تقاضا ہی واسطے بلا بلا کریں گے اور وہ واسطے تو جینون نہیں ہے کہ سارا حصہ بن دے 550 ارب روپیہ بن دے سارا حصہ سارا NFC بار دے اندر 5.5 ارب حصہ وہ حصہ کو 200 ارب مل جائے وہ بھی اخیری ڈیمانڈ دے آگے لیٹر آوے کہ فیزیبلٹی تو سب چونکہ نہیں بڑھے ان واسطے سارے فنڈ لیب سے تے جان کو تا فنڈ تے لئیے تو فنڈ واپس لے گا مطلب جیسے دین دے وہی بلا دیا سارا حصہ کیوں ہے مشکل کہ 80% اللہ سب پیدا کرنے انہیں کوئی کھاتا نہیں وائٹ گولڈ نہیں کہی وائٹ پیپر سا کلچل میری طرف گن کے آنے پائے کہ وائٹ گولڈ ختم مار دیتا گیا یہ بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں کینسر کا پرابلم ہے ویسے انہوں سارے ہوتا سا ایک اجتماعی تھال ہوتے ہوئے روحی ہوتے ہوئے اجتماعی ایک کلیکٹیو اصلا پیپر بڑھائی پائے ہیں بلاول سے میں آکھا کہ جڑے اصلا وہ کوئی کتابی شکل لے گئے سو اصلا تو پیش کرے سو کہ اے سارے مسائل اسرائیل کے لوگوں نے صرف صوبے دا مسئلہ نہیں بہت سارے مسائل ہیں اصلا ہر مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے مخدوم صاحب یہ آکھا بلاول سے انہیں آکھا کہ بھی تساں ایک جرا کام کرنے دے پہ ہو 1 کروڑ جڑے مکمل تھے ہوں گے والے تساں اصلا ایک منشور دا حصہ برسو
تو اصل کام لگے پے انہیں سکنے پہلا جڑا اصل بازار خان کے بہت شکر گزار ہے کہ تھل کا جڑا وائٹ پیپر ہے وہ کمپائل تھی گیا ٹھیک ہے ہوں باقی فران ہی تھی ہے اندر ذمہ ملتان وائٹ پیپر کاٹن دے آئے ٹھیک ہے سر ایویں شاستر باہر چلا گیا اندر ذمہ سارا پورے کا پورا اتو ای کریں گن کریں وزیر اعلیٰ صاحب نے گھر کریں گن کریں سخی سرور تھی ہر بستی دی ریکارڈنگ کتا کتا کینسر پھیلا پہ کیوں پھیلا پہ وہ تو طریقہ سا وائٹ پیپر اصا یہ وائٹ پیپر اپنی پارٹی کو دسو اپنے نمائندہ کو رکھو کہ سارا اے پرابلم یہ ساری جن باقی جھڑے دی گل جڑا نہ سب 5000 سال پہلے لڑن کا ڈہان ہے جدا سب سب ہوں لڑن کا ڈہان سیانے مطلب ہے سب یہ بزرگ سمجھے رہ گئے ملک صاحب نے بیٹھے تھے سارے سیانے کہ دشمن دے ہتھیار نہ پڑے دشمن دے ہتھیار بندوق نہ پڑے وہ چنگی بندوق ہے ساکنے علم ہے ادب ہے روشنی ہے گیت ہے پوئٹری ہے یہ سارے ہتھیار ہے اور یہ تاریخ یہ فتح بنتی دی رہے گی کوئی ایک بندہ نہ سوچا جڑا آگا ہو اسے جدید سیکٹر میں ہے کوئی ایک بندہ نہ سوچا ٹھیک ہے سر اسانے حسین کی قبر جا جانا جڑا شہید ہے اسانے حسین کی قبر کیونکہ حسین نہیں ہے قربانی دیتے دیکھو اسا تسا مذہب آتے ہیں وہ مذہب کے لوگ ہیں نعرہ حیدری اگر حسین نہ ہو گیا تو مجھے یہ سارا سارا اسلام مشن نہ ہو تو ایک بچاؤ والا جو خاندان ہے ان کو سلوٹ کرنا چاہیے باقی کلچر بن دے سارے ذمہ داران سیف احمد ہے بڑی بڑا شخصیت ہے اصل ساتھ میں جی چھوڑ انشاءاللہ نکل سو تو سب نے سیف کا ساتھ دے سو تو انشاءاللہ سیف کی جڑی ورت ہے وہ مطلب سیف میری ورت ہے تو پوئٹ اصل امیر لوگ کون ہے تو مطلب اتنے جو گئے ہیں جتنا جو کر سکتے ہیں تو اصل جتنا جو کر سکتے ہیں وہ میں ایک سوکھا طریقہ گور بولا کہ بھی یہ بڑے فلے عربس کو چھوڑو تو صحیح کنٹینیوس کام کرو لگاتار کام کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ بھی آج والی بستی کاج بستی والا کوئی نہ کوئی بیٹھا ہو سی اصل اتنا تجربہ شروع کر دیتے بھی اصل آدھے پہلے آ گئے صحبت تبڑا ٹھیک ہے نا ملک صاحب وہ تو 30-40 بندہ کٹا دی ویندے صحبت دے نام ٹھیک ہے ماں چاہتے کٹے دی ویندے پھر میں ایکسچینج تھی ویندے یہ ہے ملت جی میں پہلی گال کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو مل دے رہا ہوں بھاوے 10 ہی وے بھاوے 20 ہی وے بھاوے 1000 ہی وے ایک دوسرے کو مل دے رہا سو ساری گلا شکایت دور تھی ویسے ٹھیک ہے جی لوگوں کی گالی سن دے رہا سو گلی شکایت دل ود دے رہا ہے ویسے ایک تو سارے لنگا ہونا مہربانی اتنا چونکہ بہت سلیکٹڈ دوست ہم سجا ہوا ہے کہ جڑے عہدیدار ہیں سارے مطلب وہ آمن تے وہ یہ ساری دوسری پارٹیسپیشن تھوڑی جی ترمتی دکھانا چاہ رہا ہے یہ ترمتی کو تھوڑا جہا باہر کر دوں ساری ادھی ہوٹل ہے ادھے ملک کی آبادی مطلب 63 ہوٹل ہے اصل سر کہ ہر معاملے چاہیے جی کہ پوچھا چاہ بھی روٹی کھاونی ہے اصل پوچھا چاہ تو اگلا آدمی میں رجا پوچھا لگا یہ سارا ایک تہذیبی مزاج ہے کہ کہ پوچھا چاہ بھی روٹی کھاونی ہے تو آدھے رجے جی کہ کو آگے رکھ دیں تو کھا بھی دی مطلب اتنی بڑی بات مہذب کو کام ہونی ہے مجھے جھیڑے کے پہلے لگ جڑے تو کو کہہ کے تو جھیڑا ہوگا کھاوا نہیں سب بڑا جھیڑا ہے نا مجھے انہوں تو سچ کیا پوچھا چاہ بھی روٹی کھاونی ہے ساتھ نہیں رجی پوچھے تو 100 سال رجی پوچھی تہذیب ہے مجھے آج تک رجے پوچھے نا پچھلے 5000 سال تو رجے اصل نہ بھی دکھتے ہیں سب کو نہیں پہاڑ دکھنے کی ضرورت ہی نہیں پئی اصل کہیں پاس بھی کی ضرورت ہی نہیں پئی سب تلوار بنانے کی ضرورت ہی واسطے نہیں پئی جو سکتی حملہ کروانے والی کون ہے مطلب سارے اپنی تہذیب سندھ والی دی تہذیب اصل میں نمائندہ لوگ ہیں تو سارے دا ٹورا مانڈی بڑی مہربانی بلا مہربانی تو بلا مہربانی تھینک یو سر سب سے پہلے میں ڈاکٹر رشو لال صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنا آنر دیا عزت دی رسپیکٹ دی میں ان کی بہت شکر گزار ہوں تھوڑا سا زبان پہ بات کریں تو زبان ایک کمیونیکیشن کا سورس ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کا ذریعہ ہے وہ خواہ پنجابی ہے وہ سرائکی ہے وہ پٹھان ہے وہ بلوچی ہے سب زبانیں ایک اہمیت رکھتی ہیں ایک خوبصورتی رکھتی ہیں
ایک سویٹنس رکھتی ہیں اپنے اندر. زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور جانور میں فرق کرنا سکھاتی ہے. کیا بات. انسان اپنی زبان کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے. وہ کسی بھی لینگویج میں ہو، وہ کسی بھی زبان میں ہو، ہر ثقافت، ہر لینگویج اپنی اہمیت رکھتی ہے. معاشرتی اقدار ان کے زوال پذیری کی بنیادی وجہ ہے کہ الفاظ کی تعلیم تو دی گئی انسان کو، مگر حرمت الفاظ کا شعور نہیں دیا گیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا. کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا. تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. یہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے مسجدیں تو بنا دی لیکن ہم نمازی نہ بنا سکے لوگوں کو. ہمارے دوسروں کے درد میں دکھاوے کے آنسو تو نکلے لیکن ان میں منافقت کی آمیزش تھی. ہم نے اپنا وقار کھو دیا صرف دوسروں کو تذلیل دینے میں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے الفاظ کو، خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہوں، اتنا قیمتی بنائیں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں. ہمارے پنجابی بہت سے شعراء گزرے ہیں جنہوں نے اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے اپنی باتیں لوگوں تک پہنچائی ہیں، اپنے زمانے کو ریپرزینٹ کیا ہے، اپنے معاشرے کی حقیقی قدریں بتائی ہیں، اپنے معاشرے کے حقائق لوگوں تک پہنچائے ہیں. آج کا دور ایک ایسا دور ہے جس میں قدریں کم ہوتی جا رہی ہیں، احساسات کم ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، زبانوں کی وجہ سے تفرقات آتے جا رہے ہیں. میں وارث شاہ کی کچھ لائنز کوٹ کرنا چاہوں گی آپ سب کی اجازت سے. اج آکھاں وارث شاہ نو کتے قبراں وچوں بول. اج آکھاں وارث شاہ نو کتے قبراں وچوں بول. تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا بھول. ایک روئی سی تی پنجاب دی، ایک روئی سی تی پنجاب دی، تو لکھ لکھ مارے وین. اج لکھاں تیاں روندیاں تینو وارث شاہ نو کہن. وے درد مندا دیا دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب. اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لو دی پری چناب. یہ ایسے الفاظ تھے جو ہمارے دلوں میں اثر رکھتے تھے اور ابھی بھی ان کے اثرات ہمارے دلوں میں ہیں. یہی خوبصورتی ہے زبانوں کی، یہی اثرات ہیں زبانوں کے جو آج بھی ہمارے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں. I'm not good enough in Sraiki, لیکن being the student of literature میں سرائکی بہت اچھے سے سمجھ لیتی ہوں، جذبات سمجھ لیتی ہوں، احساسات سمجھ لیتی ہوں. 14-15 سال سے، کیونکہ میں بھی آپ کے علاقے کا حصہ ہوں، اس سے پہلے لاہور کا حصہ تھی، لیکن اب میں آپ کے علاقے کا حصہ ہوں.
آپ کی ہی بہن ہوں, آپ کی ہی بیٹی ہوں, آپ کی ہی بہو ہوں. تو میں کسی بھی زبان میں آپ بات کریں, میں آپ کے احساسات, آپ کے جذبات پوری طرح سے سمجھ سکتی ہوں. مجھے آپ سب سے ایک بات کرنے کو دل کر رہا ہے آج, کیونکہ آپ سب ایسے معززین بیٹھے ہیں جو سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. ہماری سیاست لسانیت کی بھینٹ چڑھ رہی ہے. پنجابی سرائکی میں فرق کیا جا رہا ہے, فتح پور کروڑ کے لوگوں میں فرق کیا جاتا ہے. تو میں کہنا چاہوں گی کہ سیاست ایک عبادت ہے, اس کو عبادت سمجھ کے کریں, اس میں فرقہ واریت مت ڈالیں. ہم سب انسان ہیں. جب یہ کہا گیا کہ کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, تو ہم کون ہوتے ہیں پنجابی کو سرائکی پر اور سرائکی کو پنجابی پر فوقیت دینے والے؟ اللہ پاک کے گھر میں جب ہم جاتے ہیں, کیا آپ کو وہاں پہ فرق نظر آتا ہے؟ کیا سیپریٹ کر دیا جاتا ہے پنجابی کو اور سرائکی کو؟ کیا پٹھان اور بلوچی کو علیحدہ علیحدہ لائنوں میں کر دیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. جب اللہ پاک اپنے بندوں میں فرق نہیں کرتے تو ہم انسان کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ ہم سب ایک ہیں, ہم سب بہن بھائی ہیں. یہی فرق کو ہمیں مٹانا ہے. کوئی پنجابی سرائکی پہ فوقیت نہیں رکھتا, کوئی سرائکی پنجابی پہ فوقیت نہیں رکھتا. بڑے چھوٹے سب قابل احترام ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ I'm not good enough in Sraiki, but I really respect Sraiki people and Sraiki culture, Sraiki language as well. تو میں کوشش کروں گی 2 لائنیں اگر سرائکی میں بول سکوں, اس میں اگر کچھ اونچ نیچ کی غلطی ہو جائے تو سوری بیفور ٹائم. ساڈی مٹھڑی بولی کھنڈ وانگوں. It's all about Sraiki. ساڈی مٹھڑی بولی کھنڈ وانگوں, ساڈی خاص زبان سرائکی ہے. ساڈی روحی یار سرائکی ہے, ساڈی بے شک شان سرائکی ہے. اساں اسجد لوگ سرائکی ہیں, اساں اسجد لوگ سرائکی ہیں, ساڈی بس پہچان سرائکی ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. میں ایک دفعہ پھر سے ڈاکٹر اشولال کی دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آنر دی, ریگارڈ دی, ریسپیکٹ دیا, اور آپ سب نے اتنا ریسپیکٹ دیا کہ آپ نے کم از کم سنی میری بات. اور ہوپ فلی میں آپ سب سے امید کرتی ہوں کہ بھائیوں کی طرح, بزرگوں کی طرح میں حق سچ کی جنگ لڑنے کے لیے نکلی ہوں, تو آپ سب میرا ساتھ دیں گے. بھائی میرے دوست سائیں اشولال فقیر سائیں, اسٹیج پہ تشریف فرما محترمہ سوریہ بی بی, ساری بھیڑ, محترم چودھری محمد اشفاق صاحب, محترم ملک ریاض حسین سامٹیا صاحب, میرے سامنے تشریف فرما خواتین, دور تو تشریف فرما تشریف ہند آمنے والے پیپلز کلچرل ونگ دے صاحبان, اساں انہاں خوش آمدید آدھے ہیں. تے دانشور صاحبان, لیا, چوبارہ, راجن پور, ڈیرہ غازی خان, بہاول پور, سارے تشریف فرما. ڈیرہ اسماعیل خان, ضرور, بالکل. مظہر نواز صاحب, سارے دوست, مزار خان صاحب بیٹھے نہیں ہوئے, عبد الرحمان مانی صاحب بیٹھے نہیں ہوئے, بے احباب
سارے تشریف فرمائیں. میں چونکہ ماں بولی دے حوالے نال اج دے نہیں کہ اے عالم لوگ موجود ہیں, اشو, مزار خان, باقی سارے دانشور دوست, اور سچی گال تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہ دی وجہ تو اج دا جڑا اج دا وقت ہے اندر ساری قومیتی شناخت دا تاثر بھی بہندے انہوں دی شخصیت دے نال جڑا ہو. میں چونکہ سیاسی ورکر ہاں, میں بھی تھوڑا جا وہ حوالے نال ہی گزارشات کرے سا کہ گرچہ 1973 دا جڑا آئین ہے وہ آئین دے تحت مسلمان ہے کہ پاکستان دے اندر جتنا بولیاں ہیں انہوں نے حیثیت کو تسلیم کیتا گیا, اور ظاہر بات ہے کہ کوئی رکاوٹاں موجود کوئی نہیں, کوئی بیریئرز موجود کوئی نہیں. انہوں نے پرورش دے وچ, انہوں کو فرورش تھیون دے وچ, مگر پرابلم یہ ہے کہ جویں کہ ایک بالکل اساں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ماں بولی نہیں بولیں گا, وہ ماں بولی دے وچ نہیں سوچیں گا, تو وہ ایسے احساس کمتری دے وچ مبتلا ہے کہ وہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ میری گال نہیں, یہ ڈاکٹر ولسن دی گال. گزارش ہے بھئی یہ بیریئرز آئینی طور تے کوئی نہیں, لیکن یہ بیریئرز کلچر بھی موجود ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ بیریئرز نہیں ہونے چاہیے. اساں جس وقت یونیورسٹی پڑھتے آسے, یونیورسٹی تو فارغ التحصیل کی اسے میں کچھ عرصہ لیکچرشپ کی تھی لیفٹ دی پالیٹکس یونیورسٹی کرنے آسے. اساں ایک بیدے بچپن تو دوست ہیں, میں تے اشو سہیں بچپن تو ساری دوستی ہے. تو اساں لیفٹ دی سیاست تو متاثر آسے, لیفٹ دی پالیٹکس کرنے آسے, اور وہ زمانہ ہاں جڑے ویلے سوویت یونین موجود ہاں, اور اساں سوویت لٹریچر پڑھ دے آسے, سوویت مارکسسٹ فلسفی پڑھ دے آسے, اور اساں ایک دے آسے پڑھ دے آسے کہ سوویت یونین دے اندر سوویتیاں جڑے ہیں انہاں کو کیا کیا رائٹس حاصل ہیں, کیا کیا انہاں کو حقوق حاصل ہیں. یہ اساں ایک بار ڈسکس کرنے آسے. اس دے بعد ایک ٹائم آیا جڑے سوویت یونین دا زوال ڈکلائن آ گیا, تو اساں سارے لوگ ایک تحریک پیدا تھی نیو لیفٹ دے نام. تو نیو لیفٹ کو اساں پڑھتے آسے, اور نیو لیفٹ کو پڑھتے ہوئے اساں صوفیات تک پہنچ گئے اسے کہ جناب جیڑی شاعری ہوئی ہے, جیڑی سارے کو قدیم شاعری ہوئی ہے, پھر جیڑی جدید شاعری ہے, سارا کلچر نال جڑی ہوئی جیڑی شاعری ہے, تو سب کو یہ محسوس کیا کہ جناب جی میں اتنا گال کی میں نہیں پی کہ تمام زبانہ سارے واسطے مقدس بھی ہیں, محترم بھی ہیں, انہوں نے اپنا احترام بھی ہے, بالکل شاندار گال ہے. تو سب کو ظاہر ہے ایسا بھی تمام شعراء کو پڑھتے جو سے ایسا ان نتیجے تے پہنچو سے کہ جناب پہلا آدمی جائیں اپنی زبان معتبر انداز دے بھی شاعری کی تھی, وہ بابا فرید الدین گائے شکر ہے, جنہوں بڑے شاندار انداز جنہوں نے یہ آخر کہ جناب انہوں کو پہلے لوگ جڑے ہیں اج تھی انہوں دی شاعری موجود ہے
یعنی معین الدین صاحب حضرت معین الدین صاحب دی شاعری اج موجود ہے. اج ہی انہاں دے ربایاں مجالس دے وچ آکھیا ویندن شاست حسین بادشاہ سے انہاں دی ربائی ہے. انہاں دے اشعار مختلف جہیں تے کندا ہیں لیکن انہاں فارسی شاعری کی تھی. انہاں ابلاغ دا جڑا ذریعہ ہے وہ فارسی کو اپنایا ہوا ہے. کچھ شعراء نے کیونکہ سرکار بالادستی انہوں فارسی نال جڑی ہوئی ہے, بالادستی انہوں عربی نال جڑی ہوئی ہے. کچھ نے عربی دی شاعری کی ہے, کچھ نے فارسی دی شاعری کی ہے. لیکن یہ پہلا آدمی ہے کہ جنہیں اپنی کوتوال ملتان دے نزدیک تو رہن والا آدمی مختلف جہیں تے جیویں کہ انہوں نے زندگی گزاری, انہوں نے پاک پتن دے وچ جیڑی شاعری کی تھی وہ مقامی زبان تھی. مقامی زبان کو انہوں نے ابلاغ کا ذریعہ بنایا کہ لوگوں کو بستے کرنی ہے, لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, لوگوں کو اپنا محفوظ ضمیر کے سامنے لوگوں کے نال جڑت بنانی ہے وغیرہ. یہ سلسلہ اتنے چل رہا. اس کے بعد سچی گل تو یہ ہے کہ بہت سارے ہم اثر شعراء اشو حسین شاہ حسین کی گل کرنے پہ ہیں. شاہ حسین کا کمیونیکیشن میرے واسطے بڑا آسان ہے. میں جس وقت شاہ حسین کو پڑھا تو شاہ حسین کا کمیونیکیشن تو بہت آسان ہے. شاہ حسین کے دور کا آدمی بابا گرو نانک صاحب کا کمیونیکیشن میرے واسطے آسان ہے. میں نام سمجھ سکتا حکم گھر چ میں گرنتھ خرید کی تھی, انہوں نے انہوں کا کلام ہے لیکن میرے واسطے پرابلم آئی. شاہ حسین چونکہ جھنگ چنیوٹ دی دھرتی کا آدمی تھا تو ان کا کمیونیکیشن سارے واسطے آسان تھی. میں ایک دفعہ میرے ایک دوست ہے طاہر خوشنود, ان کی پوسٹنگ فرانس دے وچ تھی ہوئی. میں اتنے ہی ودا میں اندر کو ٹکا پیا میں دانشور دوست تے اتنا امبیسی دے وچ آئی تو اصا رات کو سنتے بیٹھے سے وارث شاہ. میں ذاتی طور تے تا بابا گرو نانک کو بڑی بلیسنگ سمجھ یہ سماج واسطے, کیونکہ میں یہ سمجھدا کہ انہوں نے پہلا وہ آدمی ہے کہ جنہیں اپنی شاعری دے وچ جویں کہ بابر نامی انہوں نے لکھی ہے, انہوں نے سیاست کا بڑا کھل کے اظہار کیتے اور ڈائلیکٹیکل انداز جدلیاتی انداز انہوں نے اظہار کیتے اور انہوں نے کنڈمنیشن کی ہے بہرتوں آئے ہوئے جڑے انہوں لوگ آنے ہیں پہاڑوں پہ انہوں. اور ایویں ہی بہت ہی شاہکار ہے وارث شاہ صاحب کی شاعری. میں وارث شاہ صاحب کو کیتے میں کو وارث شاہ صاحب دا کمیونیکیشن نہیں تھی سکا جیتی میں میرے ایک دوست ہے چودھری حفیظ اللہ مانگڑ صاحب, میں انہوں کو آخا میں کہ یار لاہور میں پہ کوئی انہوں کی سیڈیز وغیرہ بہت ہی گن کے آویں تو میں سن سا تو وہ بہت ہی سی ڈی میں سنی ہے اور میں کو کمیونیکیشن دیئے پڑھنا میرے واسطے مشکل ہے. جبکہ انہوں کو پہلے کا شاعر شاہ حسین ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ ان کی کمیونیکیشن میرے واسطے انہوں کا ابلاغ تفہیم میرے واسطے آسان تھی گئی ہے. اچھا وہ تقریباً یقین کرو کہ وارث شاہ کو پڑھتے ہوئے تو سمجھ نہیں آتا, سننے ہوئے جتنا اثر خاص کر وہ جڑا وارث شاہ صاحب دا لائنز ہیں کہ جڑے وہ ڈائلاگ پر ویندن بیٹی اور باپ دا آپس دے وہ اس قدر شاہکار ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے نہیں, تو میرے واسطے بڑی پذیرائی رکھ دیں, بہت پذیرائی رکھ دیں, انہیں تمہارے واسطے ہی رکھ دیں. اور ایویں ہی مطلب ہے کہ انہوں دے بعد سیف الملوک اگر لکھی گئی ہے یا بلا آسان سیف الملوک دا ٹائم جڑا ہے تقریباً وہ ٹائم ہے خواجہ صاحب, خواجہ فرید صاحب. ہوں چونکہ ہر زبان دا اپنا ایک مزاج ہے, اپنا ایک لباس ہے.
اپنا چونکہ لباس اور مزاج دے وچ انہیں ٹریول کرنا ہوں تو وہ خواجہ صاحب دی جڑی شاعری ہے وہ اندے وچ وہ سارے واسطے ان دی تفہیم نسبتاً بہت آسان تھی، اثر پذیر بھی تھی. میں یہ سمجھدا کہ ہر زبان چونکہ یہ ماں بولی دی دیوار ہے، ہر زبان دے اپنی قدر و قیمت ہے اور ہر زبان اوریجنیٹ ہوندی ہے اپنے ہی معروضی حالات دے وچ، اپنے ہی جغرافیہ دے وچ. تا ان دی بھی پنجابی دی بھی اپنی قدر و قیمت ہے، سرائکی دی بھی اپنی قدر و قیمت ہے. ایویں ہی پشتو گرچہ میں کو بالکل ہی میری تھوڑی پشتو رشتہ داریاں بھی ہیں پٹھانا دے نال، لیکن میرے کو بالکل نہیں آتی، میرے کو سمجھ ہی نہیں آتی. میوزک میرے کو انہوں نے سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے. میوزک دی زبان جڑی ہے نا جی وہ ان دی تفہیم میرے کو تھیندی ہے، وہ شاندار ہے. زبان دی تفہیم کوئی نہیں. خوبصورتی ہی دے پیچھے میں جڑی گال کرنا چاہنا خوبصورتی ہے ڈائیورسٹی دے پیچھے. یہ جڑی یونیفارمٹی ہے کہ جناب اج ایک گال کیتی ویندی پئی ہے کہ جناب اساں ایک کو نصاب کر دسو پاکستان. نہیں بھئی یہ غلط ہے، یہ مناسب نہیں. میری اپنی زبان ہے، تمہاری اپنی زبان ہے، تمہاری اپنی زبان ہے. میں کو اپنے رائٹس حاصل ہیں، یو این او دے چارٹر دے تحت میں کو یہ رائٹس حاصل ہیں، 1973 دے کانسٹیٹیوشن دے تحت میں کو یہ رائٹس حاصل ہیں. تو میں تا پاکستان جیویں کہ وہ آخا منجے نا جی کہ گلدستہ السنا ہے، تو ایویں ہے نہ کہ میں ایک آخسا کہ جناب تو یونیفارمٹی ہوئے کہ تُسا ایک کلچر پیدا کرنے پہ ہو. تُسا ہون تک 75 سال تک ایک کلچر پیدا کر نہیں سکے. تُسا نہ ہی تفہیم پیدا کر سکے ہو ایک انداز دے وچ، نہ کلچر ایک پیدا کر سکے ہو. جیویں تھنگال کیتی ہوئی نہیں پئی ہے کہ جناب تُسا کوشش یہ کریں دے ہو کہ جناب اساں وہ صدارتی طرز حکومت. آج بھی ایک جگہ بیٹھے آسے اسلام آباد، چونکہ اسلام آباد دے جڑے لوگ ہوندن ریٹائرڈ افسران یا جڑے موجود ہوندن وہ ان فسوں دے وچ بہت مبتلا ہوندن کہ جناب صدارتی طرز حکومت ہو جائے، یہ جو ہے یہ پاکستان کو جوڑ کے رکھے گا، یہ ون یونٹ ٹائپ بن جائے گا، اور یہ جناب یونیفارمٹی آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یہ جو جنوبی کوریا ہے جیسے وہاں سسٹم ہے ویسا سسٹم پاکستان میں آ جائے. سارے کوئی دوست ہی نہ صحیح کہ بیٹھے ہونے تو میں انہوں کو یار کیویں تھی یہ مطلب ہے کہ اگے اتنی تمہارے انہا پالیسیز دی وجہ تو اتنی مزاحمت تھی نہیں پئی ہے، اتنی ریزنٹمنٹ ہے. ایک کیویں تمہیں کر سکتے ہو وہ کہ ہاں ایک گل پر ٹھیک ہے سندھ مزاحمت کرنا پہ زیادہ. سندھ دی وجہ تو اساں صدارتی طرز حکومت نہیں بنا سکتے. یہ بڑی اہم گل کہ اگر اج صدارتی طرز حکومت کہ جیڑا تمہارے کلچر کو سیبوٹاج کرنے واسطے، صدارتی طرز حکومت جیڑا تمہارے کلچر کو تمہارا زبانوں کو یا وہ سوچ ہے جڑی یونیفارمٹی والی سوچ ہے یہ سیبوٹاج کرنے واسطے اندر کو مزاحمت کیا ہے؟ اندر کو مزاحمت ہے سندھ، اندر کو مزاحمت ہے پاکستان پیپلز پارٹی. وگرنہ سچی گل تو یہ ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہوں ہے یا موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے تو یہ تو ایک طرح کی صدارتی طرز حکومت ہے. ان جتنی قومیتیں ہیں انہوں نے حقوق جڑے ہیں وہ اتنے ہی ہیں جتنے صدارتی طرز حکومت ہیں. وہ وہی مفلوق الحال ہیں، وہی استادگان خاک ہیں جی میں کہ صدارتی طرز حکومت جیسا جمہوریت تو اور اپنے رائٹس تو محروم ہو گئے ہیں وہی ہوں محروم. گزارش اتنی ہے کہ یہ اج اساں اس واسطے یہ منے ہیں کہ اساں یہ چیز کا اعادہ کروں کہ اساں اپنی زبان نال، اساں اپنے کلچر نال، اساں اپنے حقوق دے نال بالکل کمیٹڈ ہے اور اساں بالکل کمپرومائزنگ نہیں چیز اپنی زبان دا تحفظ کرے سو.
اساں سرائکی دا تحفظ کرے سوں، اساں پنجابی دا تحفظ کرے سوں، اساں بلوچی دا تحفظ کرے سوں، اساں سندھی دا تحفظ کرے سوں، اساں پشتو دا تحفظ کرے سوں، اساں ہندکو دا تحفظ کرے سوں. گویا اساں یہ جڑی ڈائیورسٹی ہے یہ سارے آئینی رائٹس ہیں، یہ سارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، اساں انہاں دا تحفظ کرنے ہیں. اساں کوئی اگر ایسا کرے سی کہ کوئی ساکوں ای صورتحال دے خلاف چل سی تو اساں ان دی مزاحمت کرے. اساں پاکستان پیپلز پارٹی دا حصہ بن کے ان دی مزاحمت کرے. یہ جناب میں شکر گزار ہاں سہی اشو لال سہی دا، باقی تمام اسٹیج تے تشریف فرما، اپنی بہن صوبیہ بی بی دا خواتین تشریف فرما ہیں، سارے دوست جڑے باہروں تشریف فرما ہیں انہاں دا تشریف گنا ہے، بہت بہت شکریہ. السلام مان ود ہے، بہت مہربانی.